جولائی کا مہینہ قریب الختم تھا۔ ساون کی گھنگھور گھٹائیں پورے آسمان پر خیمہ زن تھیں اور موسم برسات کی اٹکیلیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسی ہی چھما چھم برستی ایک صبح میں جب تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ بڑی نہر کے اس پار درختوں کے جھنڈ میں کسی پردیسی کی لاش پائی گئی ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس شخص کا نام حیات علی تھا۔ عمر اس کی تقریباً لگ بھگ 45 سال تھی اور صورت اور شکل و حلیے سے کوئی جفاکش مزدور دکھائی دیتا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک چرواہا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ حیات علی اس چھاجو برستی بارش میں تم مال مویشی چرانے جنگل کی طرف نکل گئے تھے؟ نہیں جناب، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، میں آج جانور لے کر اس طرف نہیں گیا تھا۔ پھر کیوں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ 1 منٹ کے توقف سے اس نے جواب دیا کہ تھانے دار صاحب، بات یہ ہے کہ کل شام جب میں مال مویشی چرا کر جنگل سے واپس آ رہا تھا تو بڑی نہر کے پاس پہنچ کر معلوم ہوا کہ ایک بھینس مویشیوں کے قافلے میں کم تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ پہلے میں نے جنگل میں جا کر اس بھینس کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اندھیرا اس قدر پھیل چکا تھا کہ مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ میں نے تھوڑی دیر وہیں کھڑے ہو کر انتظار کیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے چند لمحے رک کر اپنی سانس کو درست کیا، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور روشنی چاروں طرف پھیل گئی تو میں فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کو کھو جانے والی بھینس کو تلاش کرنے؟ جی ہاں، اس نے برق رفتاری سے جواب دیا۔ حیات علی نے جس جنگل کا ذکر کیا تھا وہ حقیقی معنوں میں جنگل نہیں تھا، بس یوں سمجھے کہ بڑی نہر کی دوسری طرف گھنے درختوں کا سلسلہ خاصی دور تک چلا گیا تھا، جو ایک چھوٹے موٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا، اور اسی جنگل میں حیات علی نے کسی پردیسی کی لاش دیکھی تھی۔ میں نے حیات علی سے مزید 2-4 ضروری سوالات کیے اور اسے باہر برآمدے میں بیٹھنے کو کہا۔ اس کے بعد میں ASI صداقت حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ صداقت حسین نے میرے پاس آ کر سلوٹ کیا اور جوشیلے لہجے میں بولا کہ جی ملک صاحب، حکم۔ میں نے کہا کہ ہمیں اسی وقت بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ذخیرے میں جانا ہے۔ باہر اچھی خاصی تیز بارش ہو رہی ہے جناب، وہ پرتشویش لہجے میں بولا۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی تیز بارش میں ہمیں جائے وقوع پر پہنچنا ہے اور اس کا انتظام تم کرو گے۔ میرا انداز 2 ٹوک تھا۔ وہ پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا کہ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں اس کا بڑا تسلی بخش انتظام کرتا ہوں جناب۔ پھر وہ سلوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر مذکورہ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ تانگے کے علاوہ ایک ASI صداقت حسین نے 3-4 چھتریوں کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ اگرچہ اس وقت بارش دھیمی ہو چکی تھی، مگر یہ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ یہی بوندا باندی آگے چل کر موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ تانگے میں اس وقت میں اور ایک ASI کے علاوہ 2 کانسٹیبل اور لاش کی اطلاع دینے والا چرواہا حیات علی موجود تھا۔ ہم نے بڑی نہر کو بذریعہ پل عبور کیا اور حیات علی کی رہنمائی میں تانگے کا رخ مذکورہ جنگل کے اس حصے کی جانب موڑ دیا جہاں حیات علی کے بقول اس نے کسی اجنبی کی لاش دیکھی تھی۔ نہر کو تکنیکی زبان میں بلوکی سلمان کی رابطہ نہر بھی کہا جاتا ہے۔ مذکورہ نہر دریائے راوی اور دریائے ستلج کو ملانے کے لیے رابطے کا کام کرتی ہے۔ دریائے راوی پر بلوکی ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج پر سلمان کی ہیڈ ورکس کے درمیان بہنے والی یہ نہر زیریں آبی دوآبہ کے علاقے کو سراب کرتی ہے۔ ان دنوں ہیرا سنگھ ضلع اوکارا کے ایک معروف قصبے اٹاری میں تعینات تھا۔ نہر لور باری دوآب ہمارے قصبے کے نزدیک سے ہی گزرتی تھی۔ 1960 میں عالمی بینک کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان نہری پانی کی تقسیم سے متعلق ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے بھارت کو مشرقی دریاؤں کے پانی کا پورا اختیار حاصل ہے، جبکہ مغربی دریاؤں کے پانی کا اختیار پاکستان کے حصے میں آیا۔ اسی دریائی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان میں پیدا ہونے والی کمی کو سندھ طاس منصوبے کے ذریعے پورا کیا گیا۔ مذکورہ منصوبے کے تحت متعدد ٹیوب ویل اور نئے ہیڈ ورکس کی تعمیر کے علاوہ 7 رابطہ نہروں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ہم نے تانگے کو ایک جگہ روک دیا کیونکہ گھنے درختوں کے باعث اس کا آگے جانا ناممکن تھا۔ ہم تانگے سے اتر کر پیدل ہی اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک بارش تھم چکی تھی، لیکن آسمان پر کالی گھٹائیں بدستور قبضہ جمائے تھیں۔ صبح کے 9:30 بجے کا وقت تھا، مگر دور دور تک دھوپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حیات علی چرواہے کی رہنمائی میں ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حیات علی نے تھانے آنے سے پہلے یہ خبر کافی لوگوں کو سنا دی تھی، جو بارش تھمتے ہی جائے وقوع کی طرف چل پڑے۔ کسی دیہاتی نے متذکرہ لاش کو خاکی رنگ کی ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا،
میرے استفسار پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں سے کسی نے بھی لاش کو چھوا نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش پر سے خاکی چادر ہٹائی۔ وہ ایک خوبرو مرد کی لاش تھی، مگر اس وقت اس کی خوبصورتی بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ چاروں شانے چت پڑا تھا، اس کی شارہ کسی تیز دھار آلے سے کاٹ دی گئی تھی۔ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ تقریباً 30 سال کے قریب لگایا گیا، جو بعد ازاں درست ثابت ہوا۔ مذکورہ مردہ شخص نے گہرے نیلے رنگ کی پتلون پر آدھی آستین کی چکدار شرٹ پہن رکھی تھی۔ مردہ شخص میں نے اس لیے کہا کہ ایک ہی نظر میں اس کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا وہ قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ شارہ کٹنے کے بعد زندگی کا کیا سوال؟ شکل و صورت اور وضاحت سے وہ کوئی سرکاری ملازم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس نامعلوم شخص کی کلائی میں ویسٹ اینڈ واچ کی موجودگی اسے ایک آسودہ حال شخص ثابت کرتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے گلے میں دل کی شکل والا ایک طلائی لاکٹ بھی تھا۔ مزید دامہ تلاشی کرنے کے بعد اس کی پتلون کی پاکٹ میں سے 850 روپے کی نقدی برآمد ہوئی۔ اس زمانے میں 850 روپے معمولی رقم نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد زخم موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ مقتول کے سر کا بغور معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں کسی وزنی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ کھوپڑی چٹک کر رہ گئی تھی اور زخم سے نکلنے والا خون ایک کھرانڈ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جہاں پر نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی تھی، میں نے اس زمین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مجھے آس پاس کئی گاستہ خون کا ایک دھبا بھی دکھائی نہ دیا۔ لاش کے نزدیک بھی زمین بالکل صاف تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ مذکورہ شخص کو کسی اور جگہ قتل کیا گیا اور بعد ازاں لاش کو یہاں پھینک دیا گیا۔ ASI صداقت حسین نے شاید میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا کہ ملک صاحب، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا اور لاش کو… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ بالکل میں یہی سوچ رہا ہوں۔ مقتول کی شارہ کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ مقتول کے چہرے اور ہاتھوں پر پائے جانے والے زخموں کے نشانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کافی جدوجہد کی تھی۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کا پایا جانا لازمی تھا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں کی زمین خون کی موجودگی سے ناآشنا ہے۔ گویا میں نے اس کے خیالات کی ترجمانی کر دی۔ آپ ایک بات بھول رہے ہیں ملک صاحب، ASI نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا کون سی بات؟ رات بھر وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے، ASI نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کے آثار پائے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا کہ تمہاری بات میں وزن ہے صداقت حسین، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مقتول کو کسی اور جگہ قتل کرنے کے بعد یہاں پھینکا گیا ہے، اور یہ کہ اس نامعلوم شخص کو موت کے گھاٹ اتارے ہوئے کم از کم 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ASI نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، اس نکتے پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ضروری کام نپٹا لیں۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ASI نے سرسری انداز میں کہا اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں ASI نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو بلا کر مختلف زاویوں سے لاش کی چند تصاویر بنوائی اور ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال بھجوا دیا۔ موقع پر موجود افراد کے بیانات اور قصبے کے دیگر باخبر لوگوں سے ملنے کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ مقتول کا ہمارے قصبے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ قصبے اور قصبے کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے بھی کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس کی مدد سے اس کی شناخت ہو سکتی یا معلوم ہو سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے اس گھنے جنگل میں پہنچا تھا۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ نامعلوم مقتول کا قتل کسی راہزن کا کارنامہ نہیں۔ ایسی صورت میں مقتول کی کلائی پر ویسٹ اینڈ واچ، گلے میں طلائی زنجیر والی قیمتی لاکٹ اور پتلون کی جیب میں 850 روپے کی نقدی ضرور غائب ہو جاتی۔ پھر مقتول کو جس بہیمانہ انداز میں ذبح کیا گیا، اسے کسی ڈاکو، لٹیرے اور راہزن سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور ظاہر یہی ہوتا تھا کہ قاتل اپنے دل میں مقتول کے لیے گہرا عناد رکھتا تھا۔ ایک بات کا ذکر کرنا شاید میں بھول گیا، تلاشی بسیار کے باوجود بھی جائے وقوع سے آلہ قتل دستیاب نہیں ہو سکا۔ اگلے روز میں نے ASP علاقہ کو اس واردات کی رپورٹ روانہ کر دی۔ علاوہ ازیں مقتول کی تصاویر ارد گرد کے علاقوں مثلاً فیصل آباد،
کھرل کلا اور شاہ پور وغیرہ کے متعلقہ تھانوں کو بھیج کر مقتول کی شناخت کے سلسلے میں تعاون کی درخواست کی۔ میں نے تھانے کے چند سپاہیوں کو بھی مقتول کی تصاویر دے کر یہ ہدایت جاری کر دی تھی تاکہ وہ بڑی ہوشیاری سے تانگہ اسٹینڈ، لاڑی اڈہ اور ریلوے اسٹیشن پر مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ مقتول کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں تھا تو پھر وہ یقیناً کسی تانگے، بس یا ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچا تھا اور مجھے امید تھی کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول کی موت 23 جولائی کی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ جان لیوا چوٹ تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کو چٹخا دیا تھا۔ میڈیکل افسر کے مطابق مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر پائے جانے والے زخم اس کی موت کے بعد لگائے گئے تھے، حتیٰ کہ جب مقتول کی شاہ رگ کاٹی گئی تو اس وقت وہ باقاعدہ حیات نہیں تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ جب مقتول کی شاہ رگ پر کوئی تیز دھار آلہ آزمایا گیا اس وقت اسے جان فانی سے کوچ کیے ہوئے بھی کم از کم 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرا اندازہ بھی کم و بیش یہی تھا جو میں نے لاش کو دیکھتے ہی قائم کر لیا تھا۔ اس سنسنی خیز رپورٹ نے میرے بہت سے اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ جس روز ہمیں نامعلوم مقتول کی لاش ملی وہ 25 جولائی کی صبح تھی اور اس بات سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ مقتول کی موت کے قریباً 36 گھنٹے کے بعد ہمیں اس کی لاش ملی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک چھماکا سا ہوا اور میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے ایک سپاہی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عارف مذکورہ سپاہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ حیات علی کو فوراً یہاں لے کر آؤ۔ کون حیات علی؟ ملک صاحب، لگتا ہے تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اگر پولیس کے محکمے میں رہ کر ترقی کرنا چاہتے ہو تو آنکھوں اور دماغ کو کھلا رکھو۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا کہ جناب آنکھیں تو میں کھلی رکھتا ہوں، دماغ کو کھلا کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بات کی تہ تک نہیں پہنچا۔ میں نے اس کو الجھانے کے بجائے سادہ الفاظ میں کہا کہ میں اس حیات علی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے چند روز قبل ہمیں ایک لاش کی اطلاع دی تھی اور وہ جانور چرانے کا کام کرتا ہے۔ حیات علی چرواہا؟ بات آئی سمجھ میں؟ بالکل سمجھ میں آ گئی جناب۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری پیٹی اتر جائے فوراً حیات علی کو بلا کر لاؤ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پاؤں جوڑ کر کھٹک سے مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ حیات علی نے مجھے بتایا تھا کہ 24 جولائی کی شام ایک بھینس جنگل میں رہ گئی تھی جس کی تلاش میں وہ دوسری صبح یعنی 25 جولائی کو موسلادھار بارش کے باوجود جنگل کی طرف چلا گیا۔ بھینس تو اسے مل ہی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لاش بھی دریافت کر لی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ مقتول 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان موت کو گلے لگا چکا تھا۔ میں حیات علی سے صرف یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ 24 جولائی کا پورا دن وہ جنگل کے کس حصے میں مویشی چرا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس نے کوئی پرسرار نقل و حمل دیکھی ہو۔ حیات علی سے 1 گھنٹے کی پوچھ تچھ کے بعد بھی کوئی ایسی اہم بات معلوم نہ ہو سکی جس سے تفتیش میں کوئی مدد مل سکتی۔ آخر کار میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار خان میرے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک ایک صحت مند اور قداور نوجوان تھا۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ خان صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ بہت خاص خبر لایا ہوں جناب، وہ چہکا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کہ ایسی کون سی خبر ہے؟ خبر ادھر باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ خبر بیٹھی ہے؟ میرے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے بولا کہ میرا مطلب ہے ملک صاحب وہ لڑکا باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس لڑکے کی بات کر رہے ہو؟ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے باہر کی جانب منہ کر کے زور سے پکارا۔ اس کی پکار بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے 12-13 سال کا ایک غریب صورت بچہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ خان نے اس بچے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ملک صاحب اس کا نام بھوری ہے، یہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر مختلف چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسے تم میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ یہ بہت کام کی چیز ہے جناب، حوالدار نے وضاحت آمیز لہجے میں بتایا۔ اس نے چند روز قبل اس پردیسی مقتول کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے بھوری نامی اس بچے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں پر سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا کہ بچے تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ بھوری نے الجھن آمیز نظر سے حوالدار کو دیکھا تو خان نے تائیدی لہجے میں کہا کہ شاباش، کرسی پر بیٹھ جاؤ اور ملک صاحب جو سوال کریں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد بھوری کرسی پر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مقتول کی تصویر کو دیکھتے ہی
بھوری نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس سے چند روز پہلے والے وہ دونوں مسافر یاد آ گئے تھے جو ٹرین سے اترے تھے اور اس نے ان کا سامان تانگا اسٹینڈ تک پہنچایا تھا۔ میں حتی الامکان نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے بوڑھی سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا تاکہ بھرپور انداز میں اس کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا کہ بوڑھی، تمہارا یہ نام مجھے عجیب سا معلوم ہو رہا ہے، کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ نہیں جی، اصلی نام تو غفور ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ غفور سے غفوری اور پھر بگڑتے بگڑتے بوڑھی بن گیا۔ اب یہی میرا نام ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ ریلوے لائن کے ساتھ جو جھگیاں بنی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ میں نہیں پڑھتا، وہ تلخی سے بولا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا کہ بس نہیں پڑھتا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میری ماں کو مارتا ہے، اس کا لہجہ ذہن میں بجھا ہوا تھا اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ ہم دونوں کی کمائی چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور خدا جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ بوڑھی کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھگیوں میں رہنے والے اکثر بچوں کا یہی المیہ ہوتا ہے۔ میں نے محبت آمیز لہجے میں پوچھا کہ کیا تمہاری ماں بھی کہیں کام کرتی ہے؟ بڑے لوگوں کے برتن مانجتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے اور گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے دکھوں کے رنگ کئی المناک کہانیاں سنا رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے اسے زیادہ کریتنا مناسب نہ سمجھا اور زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا کہ غفور المعروف بوری، تم ریلوے اسٹیشن پر کیا بیچتے ہو؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا کہ جناب بس چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں، مثلاً بسکٹ، ٹافیاں، کھٹی میٹھی املی، کیک، پیسٹری اور وغیرہ۔ تم نے حوالدار کو یہ بتایا ہے کہ کچھ روز قبل تم نے تصویر والے آدمی کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس شہری باؤ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ وہ ٹرین سے اتر کر ادھر پلیٹ فارم کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ جب ٹرین روانہ ہو گئی اور پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا تو اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ پلیٹ فارم سے باہر گئے ہی نہیں؟ جی ہاں، وہ کافی دیر تک ادھر بیٹھے رہے۔ اس نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا تھا۔ میرے لہجے میں بے تابی تھی۔ بوڑھی نے بتایا کہ میں سمجھا تھا شاید وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا تو معاملہ کوئی دوسرا نکلا۔ کون سا دوسرا معاملہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس شہری باؤ نے، جس کا نام مجھے معلوم نہیں، بوڑھی نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ نام تو ہمیں بھی معلوم نہیں اس کا، تم یہ بتاؤ کہ وہ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ بوڑھی نے ایک لمحے کے توقع سے بتانا شروع کیا کہ اس باؤ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا سامان اٹھا کر باہر لے چلوں۔ اس کے پاس 2 بڑے سائز کے اٹیچی کیس تھے۔ میں نے جواباً اس سے کہا کہ وہ اپنا سامان کسی کلی سے اٹھوا لے، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کلی کے بجائے مجھ سے ہی مدد لے گا، اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کام کا مجھے معاوضہ بھی دے گا۔ اس وقت تک ٹرین پلیٹ فارم سے روانہ ہو چکی تھی اور 1-1.5 گھنٹے تک کسی دوسری ٹرین کی آمد متوقع بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس شخص کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اس طرح مجھے اضافی آمدنی بھی ہو جاتی۔ میں نے اپنا خوانچہ چائے کی کینٹین میں رکھا اور اسی مسافر کا ایک اٹیچی کیس اپنے سر پر رکھ لیا تو دوسرا جب اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا اور وہ اٹیچی کیس خود اٹھا کر وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے ان دونوں کو ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر پہنچایا اور اپنی محنت کا معاوضہ لیا اور دوبارہ پلیٹ فارم پر چلا گیا۔ اس روز میں کافی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا، یہاں تک بتا کر بوڑھی خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ تم ان مسافروں کے بارے میں کیا سوچتے رہتے تھے؟ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے اس معمولی سے کام کا معاوضہ پورے 10 روپے دیا تھا، بوڑھی نے بتاتے ہوئے کہا، جبکہ کلی یہی کام روپے یا 100 روپے میں کر دیتا تھا۔ میں نے جب 10 روپے کا نوٹ لینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس باؤ نے کہا کہ رکھ لو، یہ تمہاری محنت کے علاوہ اس بات کا بھی معاوضہ ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ ابھی اور اسی وقت سے ہم تم دونوں بھول جائیں گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں خاصی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اور تم نے حسب وعدہ کسی سے ان مسافروں کا ذکر تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے زبان کھولی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور پھر پوچھا کہ بوڑھی، تم نے ان دونوں مسافروں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر کہاں چھوڑا تھا؟ میں نے ان کا سامان تانگا اسٹینڈ پر پہنچایا تھا۔ کیا وہ کسی تانگے میں بیٹھے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ کر استفسار نظروں سے بوڑھی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے ان دونوں کو تانگا اسٹینڈ پر چھوڑ کر 10 روپے کا نوٹ لے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن چونکہ میرا ان دونوں کے بارے میں تجسس تھا تو اس لیے ایک پھل فروش کی دکان کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں ان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ آپس میں بات کرتے رہے۔
میں ان کی آواز تو نہیں سن سکا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اختلافی معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک تانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے سوال کیا کہ بھوری، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ تانگے میں بیٹھ کر کس طرف گئے تھے؟ میں بالکل ٹھیک طرح سے تو نہیں بتا سکتا جناب، بھوری سر کھجاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کا تانگا بڑی نہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف تھا۔ بڑی نہر کے ذکر پر میں چونک اٹھا اور بے چین نظروں سے بھوری کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ میری بےقراری کو بھانپ گیا تھا۔ جلدی سے بولا کہ تھانے دار صاحب، اس سلسلے میں چاچا فیقا آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ کون چاچا فیقا؟ میں نے پوچھا۔ بھوری نے بتایا کہ جناب، وہ دونوں مسافر چاچا فیقا کے تانگے میں ہی بیٹھ کر گئے تھے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم انکشاف تھا۔ اگر ہم فیقا تانگے والے کو تھانے بلا کر اس سے مسافروں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ فیقا نے انہیں کہاں چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے بھوری سے کہا کہ بھوری، کہیں تم بھول تو نہیں رہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں فیقا کے تانگے میں ہی بیٹھے تھے؟ مجھے پکا یقین ہے جناب، وہ پرفسوس لہجے میں بولا۔ چاچا فیقا کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے کمرے میں موجود حوالدار خان کو حکم دیا کہ وہ فوراً چاچا فیقا کوچوان کو ڈھونڈ کر تھانے لے آئے۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں بھوری کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ مجھے خاصا مضطرب نظر آیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا کہ تھانے دار صاحب، آپ مجھے اور کتنی دیر بٹھائیں گے؟ کیوں؟ یہاں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو کوئی نہیں جناب، وہ بیچارگی سے بولا، لیکن میرا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا، کیسا نقصان بھوری؟ جناب، ٹرین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، بھوری نے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو ظاہر ہے ٹرین تو میرے انتظار میں پلیٹ فارم پر نہیں رکے گی۔ میں نے اس بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ بھوری، بس تم میرے چند سوالات کے جواب دے دو، پھر چلے جانا۔ میں نے بھوری سے پوچھا کہ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ وہ دونوں مسافر کتنی دیر پہلے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے؟ دن اور تاریخ تو مجھے یاد نہیں جناب، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا۔ ویسے میرا خیال ہے 8-10 دن تو ہو گئے ہوں گے۔ میں نے سوال کیا کہ وہ کون سی ٹرین سے اترے تھے؟ پاک پتن والی ٹرین سے۔ ٹرین پاک پتن سے آ رہی تھی یا وہاں جا رہی تھی؟ آ رہی تھی جناب، بھوری نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ ٹرین روز اسی وقت پاک آتی ہے اور قصور تک جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیشن پر یہ ٹرین پورے 5 منٹ تک رکتی ہے جناب۔ بھوری کے بیان کے مطابق وہ دونوں پاک پتن سے آنے والی ٹرین سے اترے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ پاک پتن سے یہاں پہنچے تھے یا پھر راستے میں کسی اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ پاک پتن سے اٹاری پہنچنے تک راستے میں صرف 2 بڑے اسٹیشن پڑتے تھے، یعنی حویلی لکھا اور بصیر پور۔ اب یا تو وہ دونوں مسافر حویلی لکھا سے تھے یا بصیر پور سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے، اور یا پھر پاک پتن سے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پاک پتن سے بھی پیچھے کہیں اور سے آئے ہوں، مثلاً عارف والا وغیرہ سے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بھوری، تم نے حوالدار خان کے پاس اس مسافر کی تصویر دیکھ کر فوراً اسے پہچان لیا تھا۔ اگر تمہیں مسافر کی ساتھی لڑکی کی تصویر دکھائی جائے تو کیا تم اسے بھی پہچان جاؤ گے؟ کیوں نہیں جناب، میں تو اسے ایک ہی نظر میں پہچان لوں گا۔ اس لڑکی کا حلیہ مجھے بتاؤ۔ حلیہ؟ اس نے الجھن امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرا مطلب تھا کہ اس کا چہرہ میرا کیسا تھا، نقش نین کس طرح کے تھے۔ تم نے اس کی تصویر دیکھ کر پہچاننے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی دبلی پتلی خوبصورت تھی، رنگ گورا، آنکھیں موٹی موٹی، اور اوپر کے ہونٹ پر دائیں طرف ایک موٹا سا کالا تل تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سب سے پہلے وہ تل دکھائی دیتا تھا۔ بھوری نے مبینہ لڑکی کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے اسے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی، تاہم میں نے اسے تاکید کی تھی کہ ضرورت پڑنے پر میں اسے دوبارہ تھانے میں بلا سکتا ہوں، اس لیے وہ مجھے اطلاع دیے بغیر اٹاری سے کہیں باہر نہ جائے، اور یہ بھی کہ اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا تو میں اس کا برا حشر کروں گا۔ اس روز میں ڈیوٹی سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حوالدار خان فیقا کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔